وہ مرنے سے پہلے کئی کربناک بیماریوں میں مبتلا تھا۔ فالج سے اس کا جسم بے دل لرزاں کی طرح کانپتا تھا۔ موت سے 6 ماہ قبل تک اس پر بے حسی کے دورے پڑتے اور اسے مصنوعی طریقے سے غذا پہنچائی جاتی تھی۔ پھر دماغ پر ہونے والے فالج کے شدید حملے نے اسے یادداشت اور ہوش و حواس سے بھی محروم کر دیا۔ ڈاکٹروں کی ایک مخصوص ٹیم اس کے علاج کے لیے مستعد رہتی تھی، لیکن کوئی علاج بھی کارگر نہ ہوتا۔ اس کی جماعت نے اس کی اس خطرناک بیماری کو عام کارکنوں سے چھپا رکھا تھا، کیونکہ اس جماعت کے پیشوا نے فالج سے ہونے والی موت کو بہت بری موت قرار دیا تھا۔ جی ہاں، ڈاکٹر عبدالسلام کا شمار چوٹی کے قادیانی مبلغین میں ہوتا تھا۔ اس نے تعلیم اور سائنس کی آڑ میں سینکڑوں مسلمان نوجوانوں کو قادیانی بنایا تھا، اور یہود و نصارہ نے اس کی سائنسی خدمات کو سراہتے ہوئے اسے 1979 میں نوبل انعام سے نوازا، اور پھر ایک مخصوص پروگرام کے تحت پوری دنیا میں اس کے نام کی تشہیر کی گئی۔ اس نے اپنے اس نوبل انعام کو جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کا معجزہ قرار دیا، اور اس موقع پر اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا غلام ہوں، پھر مسلمان ہوں، اور پھر پاکستانی۔ زمانہ سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کون سی سائنسی خدمات سر انجام دی، انسانیت کو اس سے کیا فائدہ پہنچایا گیا، پاکستان کو اس سے کیا عزت ملی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام دشمن نوبل انعام ہمیشہ اسلام دشمنوں کو ہی دیتے ہیں، کیونکہ نوبل انعام کا بانی فریڈ نوبل خود بھی یہودی تھا۔ سوال یہ ہے، کیا کبھی یہ انعام مسلمان مشاہیر کو بھی ملا ہے؟ ادب کے شعبے میں علامہ اقبال مرحوم کے مقابلے میں نوبل انعام ایک بنگالی ہندو ٹیگور کو دیا گیا تھا۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ٹیگور علامہ اقبال کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام ملنے پر تبصرہ کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ایک عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر فرماتے ہیں کہ یہ نوبل انعام بھی خالص نظریات کی بنیاد پر دیا گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر عبدالسلام 1959 سے اس کوشش میں تھا کہ اسے نوبل انعام مل جائے۔ آخرکار آئنسٹائن کے 7 سالہ یوم وفات پر اس کو اس مطلوبہ انعام سے نواز دیا گیا۔ دراصل قادیانیوں کا اسرائیل میں باقاعدہ مشن ہے جو ایک عرصے سے کام کر رہا ہے۔ یہودی چاہتے تھے کہ آئنسٹائن کی برسی پر اپنے ہم خیال لوگوں کو خوش کر دیا جائے، سو ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی انعام سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی تعلیمی اہلیت و قابلیت کو دیکھا جائے تو جس دور میں وہ گورنمنٹ کالج میں لیکچرار تھا تو اس کے طلباء اس کے پڑھانے کے طریقے سے مطمئن نہ تھے، اور کالج کے پرنسپل نے اس کی پرسنل فائل میں یہ لکھ دیا تھا کہ وہ ایک نااہل استاد ہے۔ سوال یہ ہے، جو شخص اپنے کالج کے طلباء کو مطمئن نہ کر سکا، وہ نوبل انعام کے لیے بین الاقوامی یہودی دماغوں کو کیسے مطمئن کر گیا؟ پھر 1974 میں پاکستان کے مسلمانوں کے زبردست مطالبے اور تحریک کے نتیجے میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو ڈاکٹر عبدالسلام اس فیصلے پر احتجاج کرتے ہوئے پاکستان چھوڑ کر انگلستان چلا گیا، اور پھر دنیا بھر میں گھوم کر پاکستان کی قومی اسمبلی اور اس عظیم فیصلے کے خلاف خوب زہر اگلتا رہا۔ چنانچہ اس فیصلے سے کچھ مدت بعد پاکستان میں ایک بہت بڑی سائنسی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ بھیجا، لیکن ڈاکٹر نے انتہائی غصے میں اس کا جواب یہ بھیجا کہ میں اس لعنتی ملک پر قدم نہیں رکھنا چاہتا جب تک آئین میں کی گئی ترمیم واپس نہ لی جائے۔ بس جب یہ زہریلا جواب پاکستانی قوم نے سنا تو قوم کے اندر غم و غصے کی شدید لہر دوڑ گئی، جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر عبدالسلام کی بھارت کے سابقہ وزیر اعظم گاندھی سے بڑی دوستی تھی۔ وہ کبھی پوشیدہ اور کبھی اعلانیہ بھارت کا دورہ کرتا۔ بھارت جب بھی کوئی نیا اسلحہ بناتا تو ڈاکٹر ہمیشہ بھارت کو مبارکباد بھیجا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب قادیانیوں نے اپنا سالانہ عالمی جلسہ بھارت میں کرنے کا اعلان کیا تو بابری مسجد شہید کرنے والے اور
ہزاروں کشمیریوں کا خون پینے والے بھارت نے انہیں اجازت دے دی اور ان کے راستے میں اپنی پلکیں بچھا دی۔ بھارتی ٹی وی اور اخبارات نے قادیانیوں کے ارتدادی پروگرام کو خوب کوریج دی اور پاکستان سے جانے والے ہزاروں قادیانیوں کی واگا بارڈر پر بڑی آؤ بھگت کی گئی۔ انہیں باراتیوں کی طرح قادیان لے جایا گیا اور جلسہ ختم ہونے پر تحائف دے کر بڑی تکریم سے واپس روانہ کیا گیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارتیوں اور قادیانیوں میں اتنی محبت کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے اسلام اور پاکستان دشمنی۔ یقیناً یہ ایک خطرناک سازش ہے۔ اسی سازش کے تحت اس غدار اسلام، غدار وطن اور غدار ملت اسلامیہ کو سائنسی ہیرو بنا کر اس کا تذکرہ نصابی کتابوں میں شامل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی لائبریریوں اور لیبارٹریوں کو اس کے نام سے منسوب کرنے کے لیے دیکھے اور اندیکھے ہاتھ سرگرم عمل ہے۔ بس ایسے وقت میں بیداری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو